إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات بڑھائی کبریائی حمد و ستائش صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد رب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمائے. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو اور اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ عنوان کی وضاحت آپ کے سامنے ہو گئی، سورہ اسراء کی پہلی آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی اور اسی آیت کے ضمن میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا کر کے مبعوث فرمایا تو مکہ مکرمہ کے اندر بہت سے کم لوگ شروع میں اسلام لائے. بڑا ہی جو لوگ اسلام لاتے تھے ان کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی اور خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو مکہ کے مشرکین یہ سمجھے کہ چلو یہ کوئی نئی دعوت لے کر کے آیا ہے، آج کل بولے گا، 2-4 دن بولے گا، اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مسلسل جاری رہی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے، تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، ان کو تکلیفیں دینا شروع کی، ان کی دعوت میں جو ہے رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو ہے دیکھا کہ کوئی بات آپ کی نہیں سن رہے ہیں تو طائف کا سفر کیا. اس امید سے، یہ پوری امید لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تاکہ وہاں کے لوگ جو ہے ایمان لا لیں، کچھ میری بات وہ لوگ سن لیں. لیکن وہاں پر بھی جو ہے نتیجہ نہیں نکلا. جس امید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اس امید سے جو ہے وہ واپس نہیں آئے، بلکہ وہاں پہ جو ہے ان کی بات سننا تو درکنار، بات تو سنی نہیں گئی، ان کا عزت بھی نہیں کی گئی وہاں پر، اور جو ہے الٹا جو ہے بدماش لڑکوں کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا. تو بہرحال طرح طرح کے تکلیفیں مصیبتیں آتی تھی. اور اسی دوران میں 10 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10 سال کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ان کے جو ہے
بڑا سپورٹ ان کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، تو وہ بھی جو ہے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، 25 سال تک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی تھی، جب تک کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی زندہ تھی۔ تو ان کا بھی بڑا مالی تعاون ان کے ساتھ میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ تو اسی سال ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ غم زدہ، اس کو جو ہے غم کا سال کہا گیا، عام الحزن کہا گیا 10 نبوی کو۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات میں ایک ایسا جو ہے معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادر فرما دیا کہ جو معجزہ رہتی دنیا تک جو ہے ایک مثال ہے۔ کسی نبی کو ایسا معجزہ نہیں دیا گیا، کسی نبی کو جو ہے یہ معراج کا جو ہے تحفہ جو ہے کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر رجب کے تعلق سے آج کا جو عنوان ہے رجب اور شب معراج، رجب کے تعلق سے تو ہم گزشتہ درس میں سن لیے کہ رجب کا کیا حقیقت ہے، اب یہاں پر میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ مختصر یہ کہ رجب کے مہینے کی فضیلت اتنی ہے کہ یہ جو ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں جو بھی ہے وہ جو بدعتیں اس کے اندر رائج ہوئی تھی وہ گزشتہ درس میں ہم نے دیکھا، خصوصاً جو ہے وہ صلاۃ الرغائب کے تعلق سے، پھر اس کے بعد اس مہینے میں عمرہ کرنے کے تعلق سے، اور اسی کے ساتھ جو ہے اس مہینے میں روزے رکھنے کے بارے میں، اور جو ہے رجب کے کنڈے، اس کا ذکر جو ہے تفصیلی طور پر جو ہے گزشتہ جمعہ میں آ گیا۔ آج چونکہ یہ خصوصاً جو ہے معراج کا ذکر یہاں پہ کرنا ہے، جو معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی تھی، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی، کیا آیا کہ یہ معراج رجب کے مہینے میں ہی ہوئی ہے، اس یہ صحیح سند کے ساتھ یہ بات ہمیں ملتی ہے یا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل بھی اس کو کہا جاتا ہے سورہ کو، تو اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات، پاک ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے سفر کرایا، سیر کرایا۔ اسراء کہتے ہیں رات میں سفر کرانے کو، رات میں سفر کرانے کو، بعبدہ یعنی اپنے بندے کو۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اس اسراء کا لفظ آیا کہ سیر کرایا اپنے بندے کو، لیلتم یعنی کہ رات کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کرایا، سفر کرایا۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ الذی بارکنا حولہ یعنی وہ مسجد اقصی جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی مسجد اقصی کی خصوصیت بھی اس کے اندر جو ہے بیان کی گئی۔ لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نشانیاں دکھانا چاہ رہا تھا، تو لہٰذا وہ ان کو جو ہے معراج، اسراء اور معراج کرایا گیا۔ اب اس آیت کے اندر جو لفظ آیا سبحان کا، سبحان کے معنی ہے یعنی کہ اس کا لفظی معنی اور اصل معنی تو یہی ہے کہ اللہ کی ذات، یعنی سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اللہ کی ذات جو ہے پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے۔ لیکن عربی زبان میں اس کو جو ہے حیرت انگیز اور تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سبحان، یعنی کہ تعجب کی بات اگر کہنا ہے تو سبحان کا لفظ عرب جو ہے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو سبحان کا لفظ آیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ راتوں رات کے کچھ ہی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر، سیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو کرایا، اور وہ سفر جو اس وقت 40 راتوں میں ہوتا تھا، 40 رات یعنی 40 دن کا سفر تھا، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، خالی جانے کی جو مدت ہے وہ 40 دن کا سفر ہے، اتنا لمبا، اتنی دوری ہے، مطلب تو اتنی دوری کا سفر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات کرائے، گئے بھی واپس بھی آ گئے، تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے مفسرین بتاتے ہیں یہ لفظ سبحان یہاں تعجب کے لیے استعمال ہوا، اچھا اب اسراء معراج، اب یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں معراج ہوئی، اسراء معراج بیداری کی حالت میں کرایا گیا یا خواب میں، یعنی جسم اور روح کے ساتھ کرایا گیا یا پھر جو ہے روحانی طور پر نیند میں یعنی خواب میں، اس میں بھی جو ہے بعض علماء کا اختلاف ہے، لیکن جو ہے اجماع زیادہ تر جو ہے لوگوں کا قول یہی ہے علماء کا کہ آپ کو جو ہے بیداری کے حالت میں کرایا گیا، یعنی جاگتے میں جو ہے کرایا گیا۔ اس لیے اس کی جو ہے دلیل یہ ہے کہ یہاں پر اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ سبحان یہاں پہ استعمال ہوا وہ تعجب کے لیے۔ اب خواب میں اگر کوئی چیز دکھائی گئی، کچھ کرایا گیا، کوئی سفر کرایا گیا، کوئی جو ہے چیز دکھائی گئی تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، خواب کسی کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ خواب میں آدمی جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ نہیں، اس سے بھی دور بھی جا کے آ جاتا ہے نا، اس سے دور بھی امریکہ کو بھی جا کے آ جاتا انہیں، صبح میں اٹھ کے بولتا ارے میں خواب میں امریکہ جا کے آ گیا۔ تو ایک عام آدمی کو بھی جو ہے دور کا سفر خواب میں ہو سکتا ہے، یہاں پر تو وہ خواب میں جو دکھایا گیا وہ تعجب کی بات اس میں نہیں ہے، لہذا یہ جو ہے جاگتے میں کرایا گیا، بیداری کے حالت میں کرایا گیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء بتاتے یہ سبحان کا لفظ جو ہے یہاں پر استعمال ہو یہ۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کا لفظ استعمال کیا، عبدہ بندے کا لفظ استعمال ہوا، اور عبد کا لفظ بتاتے ہیں جسم اور روح کے ساتھ ہے تو اس کو عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آدمی کے اندر سے جان نکل گئی تو اس کو عبد نہیں، وہ تو مردہ ہو گیا، تو عبد کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ میں یہ اسراء اور معراج کرایا گیا۔ یہ اسراء اور معراج یعنی معراج جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک اسراء اور دوسرا معراج۔ اچھا اب اس کی تیسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے اگر اسراء اور معراج کا واقعہ خواب میں ہوتا، خواب میں کرایا گیا ہوتا تو مشرکین مکہ انکار نہیں کرتے تھے، آپ کے خلاف نہیں جاتے تھے، بولے آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو سنائے تو لوگ جو ہے مذاق کرنے لگے، تالیاں پیٹنے لگے، تو وہ نہیں کرتے تھے، خواب بولے تو خواب ہے کوئی بات نہیں، خواب کو جو ہے کوئی یہ نہیں کر سکتا، بھائی چلو بھائی خواب میں کچھ بھی آدمی دیکھ سکتا ہے اس طرح سے۔ تو یہ اسراء اور معراج دو چیزیں ہیں، دو حصے ہیں اس کے، یہ جو سفر ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ اسراء جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہے اس کو اسراء کہا گیا، اور دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر، اس کو معراج کہا گیا، یہ دو حصے ہیں۔ اب منکرین حدیث جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے یہ بڑا معجزہ ہے، آپ کے معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات کے کچھ ہی حصے میں جو ہے اتنا لمبا سفر کرایا تھا۔ تو منکرین حدیث جو ہے جو معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج کا ہے تو اس کو ایک قصہ اور کہانی قرار دیتے ہیں، اس کو نہیں مانتے وہ لوگ، اور ان کا کہنا ہے کہ اس آیت میں مسجد اقصیٰ، اس آیت میں مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے۔ یہاں پر سوچنے کی بات ہے، مسجد اقصیٰ باضابطہ نام قرآن میں باضابطہ وضاحت کے ساتھ اقصیٰ کا نام لیا گیا، نبوی کا کہاں ہے؟ مسجد نبوی ہے تو مسجد نبوی ہوتا، یا جو ہے یثرب کی مسجد کہا جاتا یا مدینے کی مسجد کہا جاتا، لیکن مسجد اقصیٰ باضابطہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ جو ہے ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اس واقعے کا جو ہے اس واقعے کو ہجرت کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ جو سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرائے یہ ہجرت کا۔ تو اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ ہجرت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف جو ہجرت کرے وہ رات کے کچھ تھوڑے حصے میں نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے کئی دن لگ گئے، وہ حصہ یعنی کہ وہ سفر جو ہے کئی دن میں طے ہوا، ایک آدھ دن میں طے نہیں ہوا، کئی دنوں میں، ایک رات کے کچھ حصے میں طے نہیں ہوا، کئی دنوں میں طے ہوا۔ اور اس وقت مسجد نبوی بنی نہیں تھی،
سمجھ میں آ رہی بات؟ اس وقت مسجد نبوی بنی نہیں تھی. مسجد نبی کب بنی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے, تب وہاں جا کر کے مسجد کی تعمیر ہوئی. اور یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے یہ مکی صورت ہے, مدنی صورت نہیں ہے. اور مکی صورت میں مکے میں درپیش ہونے والے معاملات کا ذکر ہوتا ہے, نہ کہ مسجد میں بعد میں جو ہے بننے والی مسجد نبوی کا ذکر مکے میں نازل ہونے والی صورت میں اس کا ذکر نہیں ہوتا. تو لہذا یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے قرآن میں وہ جو ہے یعنی کہ یہ اسراء اور معراج کا واقعہ یہ مسجد نبوی یا ہجرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ منکرین حدیث کا جو ہے ان کا کہنا ہے کہ حدیث کو انکار کرنا ہے, حدیث کا انکار کرنا ہے, یہ ان کا منشا ہے اور لہٰذا جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ آیا کب پیش کب آیا, یعنی کب ہوا یہ واقعہ؟ رجب کے مہینے میں ہوا یا نہیں؟ تو کب ہوا یہ ہم جو ہے دیکھنے کی کوشش کریں گے. اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے, یعنی کہ علماء کا اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ہے فتح الباری میں جو ہے یہ صحیح بخاری کی جو تشریح ہے اس میں جو ہے انہوں نے علماء کے 10 اقوال جو ہے نقل کیے, 10 قول, 10 اسٹیٹمنٹس, اس کے بارے میں 10 اسٹیٹمنٹس جو ہے 10 اسٹیٹمنٹس جو ہے انہوں نے نقل کیے. تو اس میں سے کسی نے کہا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی سن 12 نبوی میں ربیع الاول کے مہینے میں 12 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا. اور کسی نے کہا ہجرت سے 8 مہینے پہلے یعنی رجب کے مہینے میں پیش آیا. یہ ایک قول ہے, رجب کے مہینے کا بھی قول ہے, آیا ہے روایت میں بات, لیکن جو ہے 8 مہینے پہلے رجب میں, اور کسی نے کہا 6 مہینے قبل پہلے, یا کسی نے کہا 11 مہینے قبل پہلے ہوا, یا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا, یعنی کہ مختلف جو ہے اس کے اقوال ہیں. اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ الرحیق المختوم کے آتھر ہیں. انہوں نے اپنی وہ سیرت کی کتاب میں انہوں نے 6 قول نقل کیے, 6 قول انہوں نے نقل کیے. اور علامہ منصور پوری کے حوالے سے جو نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو پیش آیا. ایک واقعہ جو ہے ایک قول یہ بھی انہوں نے پیش کیا, اور یہ قول پیش کر کے انہیں اس کو ماننے سے انہوں نے اس لیے انکار کر دیا کہ یہ جو واقعہ ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد, حضرت اس سے پہلے کا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے وہ نماز پنجگانہ فرض ہونے یعنی 5 وقت کی نماز جو فرض ہوئی اس سے پہلے ان کی وفات ہو گئی. کس کی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سے مطلب کیا ہے کہ یہ اس سے بعد کا ہے, اس سے بعد کا قصہ, اس سے پہلے کا نہیں. اور ان کی وفات کب ہوئی؟ 10 نبوی میں رمضان کے مہینے میں ہوئی. تو نماز کب فرض ہوئی؟ معراج میں ہوئی, معراج میں نہ نماز فرض ہوئی. تو رمضان کے بعد کا معاملہ ہے, یہ رمضان کے بعد کا. تو بہرحال اس طرح 2 قول بھی جو ہے یعنی کہ یہ قول جو ہے اس لیے غلط قرار دے دیا انہوں کہ عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ نماز پنجگانہ کی فرضیت سے پہلے ان کی وفات ہو گئی. تو یہ معراج جو ہے نماز جو ہے معراج میں ہوئی, لہذا یہ اس کے بعد کا واقعہ ہوتا, اس سے پہلے کا جو ہے نہیں ہوتا, رجب کا وہ نہیں مانیں گے, اس لیے جو اس کو انکار کر دیا گیا. اسی طرح وہ 2 قول بھی غلط قرار دیتے ہیں جو اس سے پہلے کی تاریخ بتاتے ہیں, یعنی اس سے پہلے کی بھی تاریخ کے جو 2 قول ہیں اس کو بھی انہوں نے رد کر دیا, کیونکہ جو ہے ان کے بعد ہی جو ہے معاملہ ہوا. نماز پنجگانہ جب فرض ہوئی تو سمجھو اسی مہینے میں اسی وقت جو ہے معراج ہوئی. اب نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں, نبوت کے 13ویں سال ماہ محرم میں, اور نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں. تو ان کے متعلق ان کا کہنا یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں مل سکی.
تاہم ان کے بقول یعنی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کے قول کے مطابق اشراق کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے. مکی زندگی کا آخری دور یعنی ہجرت سے پہلے جو ہوا، یعنی مکہ میں جب تھے تو آخری دور کا واقعہ ہے، آخری دور کا. لہذا یہ الرحیق المختوم میں آپ صفحہ نمبر 197 پر جو ہے اس کی تفصیل آپ دیکھ لیں. تو بہرحال یعنی کہ رجب کے مہینے میں یہ معراج نہیں ہوئی، یہ ربیع الاول کے مہینے میں. 1 سال پہلے کا جو قول ہے وہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے قوی ہے، تو لہذا علماء اس کو صحیح قرار دیے. ربیع الاول کے مہینے میں 1 سال یعنی 12 نبوی ربیع الاول کے مہینے میں معراج آپ کی ہوئی، رجب کے مہینے میں نہیں ہوئی. اگر ٹھیک ہے رجب کے مہینے میں اگر صحیح بھی مان لیا گیا کہ رجب کے مہینے میں بھی ہوئی ہے، اس قول کو اگر ہم صحیح بھی مان لیں گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس رات کو جب معراج ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال زندہ تھے؟ معراج کے بعد کتنے سال تھے؟ تقریباً 11-12 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں باحیات تھے، صحابہ کے ساتھ تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن منائے تھے ہر سال آپ کی زندگی میں؟ خصوصی عبادت رات میں جاگ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ نہیں، یہ کہیں پر بھی جو ہے سیرت کی کتابوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کہیں یہ بات نہیں ملتی، اور نہ ہی صحابہ کرام سے، نہ خلفائے راشدین سے یہ بات ملتی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے جو ہے جشن معراج منایا ہو، معراج کا جشن منایا ہو. ایسا جو ہے کہیں سے نہیں ملتی، صحابہ سے نہیں، تابعین سے نہیں، تبع تابعین سے نہیں، ائمہ کرام سے نہیں، ائمہ اربعہ سے بھی نہیں. تو اس کا جو ہے یہ جشن منانا، چراغاں کرنا، یہ جو ہے بہرحال یہ کسی سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ہے. اب دیکھیے، اب معراج کی یہ اسرا کا جو ہے جو شروعات جو ہے ہم کریں گے. اسرا یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کو جو لے جایا گیا، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا. ام ہانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر، میرا گھر کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں رہائش پذیر تھے، وہاں پر جو ہے آپ تھے، وہاں رہا کرتے تھے، تو اس لیے میرا گھر وہاں ان کو انہوں نے کہا. تو اب گھر کی چھت کو کھولا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کی چھت کو کھولا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، مجھے خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں لے کر کے آئے، خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں لے کر کے آئے، جہاں میں نے کچھ دیر آرام کیا. مجھ پر اونگ تاری تھی، نہ میں مکمل طور پر سویا ہوا تھا اور نہ مکمل طور پر جاگا ہوا تھا، یعنی اونگ جو ہے میرے اوپر تاری ہوئی تھی، بیدار بھی تھا. اسی حالت میں ایک کہنے والے نے کہا کہ 3 میں سے ایک، یعنی 3 شخص وہاں پر موجود تھے، ایک جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیچ میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو کہنے والے نے کہا کہ درمیان میں جو ہے یہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں. پھر مجھے اٹھا کر زمزم کی جانب یعنی زمزم کی طرف مجھے لے جایا گیا، وہاں سونے کا ایک تشت لایا گیا، سونے کی ایک ڈش لے کر کے وہاں پر آئے، سونے کی ڈش لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا. اور وہاں سے جو ہے میرا سینہ جو ہے زیر ناف تک میرے سینے کو چیرا گیا، سینہ یہاں سے لے کر کے ناف کے بالاں تک، زیر ناف جس کو کہتے ہیں، ناف کے نیچے تک جو ہے میرے سینے کو چیرا گیا، اور اس میں سے جو ہے میرے دل کو نکال کر کے زمزم سے دھویا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا. اور جو ہے ایک روایت میں آتا کہ دل کو بھی چیرا گیا، دل کو نکال کر کے دل کو بھی چیرا گیا، کھولا گیا، اور اس کو پھر اچھی طرح سے دھو کر کے میرے دل میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا، ایمان اور حکمت کو بھر کر کے پھر واپس اپنی جگہ پر لوٹا دیا گیا اور میرے سینے کو بند کر دیا گیا. اللہ
کیسا ہے دیکھیے، کوئی وہاں پر سرجن نہیں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جو ہے ہاتھوں پہ یہ معاملہ پورا ہو رہا ہے، تو جو ہے میرا سینہ جو ہے پھر سے بند کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس سے پہلے بھی، یعنی یہ شق صدر اس کو کہتے ہیں، شق صدر یعنی سینے کو چاک کرنا، یہ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ ایک مرتبہ بچپن میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے ہاں تھے، دائی حلیمہ کے ہاں تھے بچپن میں، تفصیل میں نہیں بتاتا ہوں۔ اور دوسرا نبوت ملنے کے وقت میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور جو ہے آپ کے دل کو نکال کر کے دھویا گیا۔ یہ تیسری مرتبہ تھا۔ اب اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا، سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ یہ گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور اس کا ایک قدم اس کی حد نگاہ تک جو ہے جاتا تھا، یعنی وہ جانور کی جو ہے ایک قدم، ایک اسٹیپ ڈالا تو جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ اتنا تیز رفتار جو ہے وہ سواری تھی۔ مجھے اس پر بٹھایا گیا، یہ مسلم شریف کی روایت۔ اب یہ جو بھی روایتیں آتی ہیں، یعنی اس کا جو واقعہ ہے یہ پورا ایک ہی حدیث سے نہیں ہے، اس کے مختلف حدیثوں میں مختلف جو ہے بخاری اور مسلم میں مختلف جو ہے روایتوں سے یہ واقعہ جو ہے لے کر کے جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایک ہی حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسراء کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق کو اس حالت میں لایا گیا کہ اس کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی تھی، اس کو نکیل ڈالی گئی تھی، اور وہ کچھ شوخی دکھا رہا تھا۔ ہاں کچھ شوخی دکھا رہا تھا، مطلب اچھلتا نا، شروع میں کوئی نیا آدمی بیٹھا تو گھوڑا کیا کرتا، بدکتے رہتا، اٹھاتے رہتا، اس کو گرانے کی کوشش کرتا، اچھلتا، تو یہ شوخی دکھانا بولتے اس کو، یہ شوخی دکھا رہا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے براق، تجھے پتا نہیں تیرے اوپر جو سوار ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بہتر کائنات میں تیرے لیے کوئی سوار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تیرے لیے محمد سے زیادہ افضل اور بہتر سوار کوئی نہیں ہے۔ یہ بولنا تھا، براق کے پسینے چھوٹ گئے، ہاں شوخی بند کر دیا، خاموش ہو گیا۔ یہ بھی جو ہے ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے بیت المقدس میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ اب ایک جو ہے یعنی کہ بیت المقدس کا جو سفر چل رہا تھا، بیت الحرام سے بیت المقدس کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت میں آتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ سے گزر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ابھی جو باتیں میں بتایا، اس میں تھوڑی وضاحت میں کرتے جاؤں۔ سب سے پہلے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں پر عبد کا لفظ آیا بندے کا، یہاں پر عقیدے کو جو ہے درست کرنا چاہیے۔ بندہ کون ہے؟ انسان، بشر کو بندہ کہا گیا، بندہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، نور نہیں ہے، جو مٹی سے بنا وہ بندہ، سمجھے، اور نور نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی جو ہے مغرب سے یہ مسئلہ بھی خاص اس یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ دیکھو، اب بیچارے ہمارے قبر پرستوں کو جو حضرات جو ہے قبروں کی جو ہے زیارتیں کرتے ہیں، وہاں پہ نذرانے چڑھاتے ہیں، نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، جو قبروں کو جا کر کے وہاں سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی دلیل بن جاتی۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، تم جو ہے وہابی بولتے ہو کہ جو ہے قبر میں جو ہے زندہ نہیں ہوتے، مردہ، سب جو ہے مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بات ایک جو ہے ہم غور کرتے چلیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ زندہ ہے تو ہی نماز پڑھ رہے ہیں، یہی بات سمجھ نہیں آ رہی نا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے میری موجودگی میں، موسیٰ زندہ ہوتے اور میری موجودگی میں آتے تو ان کو میری ہی اتباع کرنا پڑتا، اس کے علاوہ کوئی چارہ ان کو نہیں۔ اس حدیث سے کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بتانا یہ ہے کہ قبر میں جو ہے انبیاء زندہ ہیں،
لیکن وہ زندگی برزخی زندگی ہے، دنیا کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی تعلق نہیں ہے۔